اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی عز وجل وَلَنَذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ یہ قرآن کی دو آیتیں ہیں، اور آج جو بریکنگ نیوز ہیں، کرنٹ افیئرز ہیں، مسلمانوں کے اوپر ایک آفت آئی ہوئی ہے، اور ہر ایک اپنی رائے دے رہا ہے، تاکہ سارے علماء بھی اس پر اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے جہاد کا اعلان کر دیا امت مسلمان کے اسلامی ممالک کے اندر، لیکن مسئلہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مسئلہ ہے کیا۔ قرآن کی دو آیات کے ذریعے اور اس طرح کے جو دوسری جگہ آیات آئی ہیں، سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں بھی آئی ہیں، کہ اس مسئلے کو سمجھو۔ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، کہ یہ میرے بندے ہیں، یہ صرف میری اطاعت کریں گے اور میرے علاوہ کسی اور کی بات نہیں مانیں گے۔ اور اگر میرے علاوہ کسی اور کی انہوں نے بات مانی، میرے علاوہ کسی اور کی بندگی کی اور باز نہ آئے، تو مرنے کے بعد تو آگ لگنی ہی ہے، اور اس کے بعد میدان معاشر کے بعد ہمیشہ کی ذلت کے اندر ان کو دھکیل دیا جائے گا۔ دنیا میں بھی مالک فرماتا ہم ذلیل و خوال کریں گے، اور ایسوں کی خاص کر جو کتاب کے کچھ حصے کو مانے اور کچھ حصے کو نہ مانے۔ تو مالک پہلے سوالیہ انداز سے بات پوچھتا ہے کہ بتاؤ انسانوں، تم خود فیصلہ کرو کہ جو اللہ کی کتاب کے کچھ حصے کو مانے اور کچھ حصے کو نہ مانے، ان کی پھر سزا کیا ہے؟ اور پھر مالک خود سزا تجویز کرتا ہے کہ ان کی سزا پھر دنیا میں ذلت اور آخرت میں اشد العذاب ہے۔ بالکل یہ پوری طرح اس بات کا پہلا حصہ تو اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہو کہ آج جو دنیا میں ذلت اور خواری ان مسلمانوں کے حصے میں آئی ہوئی ہے، کلمہ پڑھنے والوں کے اوپر جو آفت آئی ہوئی ہے، وہ دوسروں کے اوپر اس انداز سے نہیں آئی ہے۔ باقی دوسروں کے لیے بھی اللہ نے پورا پروگرام طے کر کے رکھا ہوا ہے، اور یہ اللہ کی سنت ہے۔ اور یہ بات آپ سمجھتے بھی ہیں کہ دیکھو بنی اسرائیل کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو مسلط کیا تھا، آخر کیوں کیا تھا؟ وہ بنی اسرائیل کے بیٹے، اسرائیل کے بچوں، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، گویا سید زادو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ سید زادو اور میرے محبوب ترین بندے کے بچوں، یعقوب کے بچوں، میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت عطا کی تھی، اور یہ فضیلت ایمان کی وجہ سے تھی کہ تم دنیا والوں کے گویا امام بنو اور لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بناؤ، لوگوں کو اللہ کا بندہ بننے کی دعوت دو۔ تم پہلے خود اللہ کے بندے بنو اور پھر دوسروں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دو۔ یہی بات عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو میں بہترین امت قرار دیا ہے، یہ صرف اس وجہ سے کہا ہے کہ تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے برپا کی گئی ہے، اور لوگوں کو برائیوں سے منع کرتے ہو، نیک کاموں کی تلقین کرتے ہو، اور خود پکے مومن ہو۔ یہ تین چیزیں ہوں گی تو آپ بہترین امت ہے مسلمانوں، اور اگر یہ تین چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر اس کا الٹ ہو جائے گا، بدترین امت پھر قرار دیے جاؤ گے۔ سورہ والتین کے اندر بھی یہی چیز بتائی جو پچھلے 10 میں آپ کے سامنے آئی تھی، کہ یہی انسان بہترین امت بھی ہے، انسان یہ بہترین مخلوق بھی ہے ایمان اور توحید کی وجہ سے، اور یہ ذلیل ترین اور بدترین مخلوق ہے ایمان میں خرابی کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے۔ یہی بات سورہ البینہ کے درس کے اندر آئی تھی، ثابت کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا کہ یہی انسان ہے، اگر ایمان لائے گا تو یہ بہترین مخلوق ہے، اور یہ اگر ایمان نہیں لائے گا، شرک کرے گا، کسی اور کا بندہ بنے گا، کسی اور کو داتا دستگیر مشکل کشا حاجت روا کہے گا، تو یہ زمین کے اوپر بدترین مخلوق ہے۔ تو اللہ کے بندوں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ثابت کیا ہے۔ الحمدللہ کہ بسم اللہ سے لے کر والناس تک یہی مسئلہ بیان ہوا ہے۔ سورہ فاتحہ جو پہلی سورہ ہے، اس کے اندر 2 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کیے گئے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، اور پھر 2 راستے بتائے گئے کہ ایک نیک لوگوں کا راستہ ہے جو سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے،
ان کے راستے پر چلنا ہے، ان کو پوجنا پکارنا نہیں ہے۔ اور دوسرا گمراہوں کا راستہ ہے اور ایسے لوگوں کا راستہ ہے جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اور غضب کس وجہ سے نازل ہوا؟ پورے قرآن میں اس کی تشریح کر دی گئی۔ نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، اس وجہ سے ان کے اوپر اللہ کا قہر و غضب نازل ہوا۔ تو اللہ کے بندوں غور کرو، جس وجہ سے پچھلی قوموں کے اوپر اللہ کے عذاب آئے، وہی عمل کرنے کی وجہ سے آخری امت کے لوگوں تمہارے لیے اللہ جنت تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ یہ بڑا عجیب سا ایک بات ہے۔ پچھلے دنوں کے اندر یہ سارے علماء نے متفقہ طور پر، جس کر تقی عثمانی شامل ہیں، مفتی منیب شامل ہیں، اور سارے علماء تقریباً اپنی اپنی جگہ، فضل الرحمان نے ہر جگہ یہ جہاد کا اعلان ہو گیا جی، امت مسلمہ جہاد کے لیے کھڑی ہو گئی ہے۔ اور جن کا کام ہے لڑنا، جو 57 ممالک کی فوجیں ہیں اور ان کے جو سربراہ ہیں، چاہے ہمارے اپنے جرنیل راحیل صاحب وہاں گئے ہوں یا اپنے ہمارے کمانڈو دستے ہیں، حافظ قرآن لیڈ کر رہے ہیں، جن کا کام ہے لڑنا، وہ اعلان نہیں کر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں لڑ سکتے، نہ یہ لڑنا چاہتے ہیں۔ اور جو نہیں لڑ سکتے، ان کو پتہ یہ نہیں لڑ سکتے، وہ اعلان کر رہے ہیں جہاد کا جی۔ تو یہ اس سے بڑی کوئی بدبختی اور ظلم ہو سکتا ہے؟ ان آیات کی روشنی میں آپ کو ثابت کروں گا کہ جہاد کا اعلان ہونا چاہیے، لیکن کن کے خلاف؟ سب سے بڑے مجرم کون ہیں اللہ کے اس زمین کے اوپر، جن کی وجہ سے یہ آج مسلمانوں کی درگت بنی ہوئی ہے؟ آخر وہ مجرم کون ہے؟ ان کو کون پکڑے گا؟ یہ وہ بیڑیے ہیں جنہوں نے بھیڑ کی کھال پہن کے لوگوں کے اندر آ کے اپنی خیر خواہی کا یہ اعلان کر رہے ہیں۔ اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کی بھی پلاننگ دیکھو، چونکہ نیچے انسان کچھ پلاننگ کرتے ہیں، اوپر اللہ ایک پلاننگ کرتا ہے، اور اللہ کی پلاننگ جو ہے وہ سب سے اوپر ہے۔ انہی دنوں کے اندر یہ ارشاد بھٹی صاحب نے ایک سلسلہ شروع کیا لوگوں کے انٹرویو لینے کے، علماء کے، اور علی انجینئر صاحب سے شروع کیا، پھر طارق جمیل، پھر مفتی یہ جو حنیف ہے یہ ہو گیا، طارق مسعود ہو گئے، پاپا جانی ہو گئے، اور آہستہ آہستہ آگے بھی بڑھ رہے ہیں۔ ان سب کے انٹرویو جب شائع ہوئے تو ایک کھلبلی مچ گئی۔ ان سب نے ایک دوسرے کے جو ویک پوائنٹ تھے، جو ان کے کالے کرتوت تھے، وہ انہوں نے ایک دوسرے کے جو ہے عیاں کیے، اور سوال بھی ایسے تیکھے تھے کہ ان کی دکھتی رگوں پر ہاتھ رکھ دیا گیا۔ فضائل اعمال جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے دیکھا جائے تو، ان کا دعویٰ بھی ہے، اور واقعی پڑھتے ہیں تبلیغی جماعت والے، ہر جگہ فوج میں پڑھائی جا رہی ہے، نیوی میں پڑھائی جا رہی ہے، ایئر فورس میں پڑھائی جا رہی ہے، اور پوری دنیا میں ان کے مراکز ہیں، اور ہر جگہ یہ پھیلے ہوئے، یہ کتاب ہر جگہ جاتی ہے۔ یہاں گلف کے اندر بھی تقریباً ہر مسجد کے اندر کسی نہ کسی کونے میں یہ رکھی ہوتی ہے، اور اسی کا درس دیتے ہیں، اسی سے پڑھتے ہیں، ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ گویا یہ وہ شرک کے انجیکشن ہے جو امت مسلمہ کی رگوں کے اندر دیے جا رہے ہیں، اور اس کے حوالے بھی دیے گئے ہیں۔ ان کو بتایا گیا، ان کے سامنے، طارق جمیل کے سامنے، مفتی طارق مسعود کے سامنے رکھے گئے کہ یہ کچھ لکھا ہوا ہے تبلیغی نصاب کے اندر، اسی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے قبروں سے فیض حاصل ہوتا ہے، اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے قبروں سے ہاتھ نکال کر مردہ صاحب نے ہاتھ ملایا، اشرفیوں کی تھیلی پکڑا دی، روٹی پکڑائی قبر کے اندر سے ہاتھ نکال کے اونٹ ذبح کر دیا، اور اسی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام کے جسم کے ساتھ جو مٹی لگی ہوئی ہے، بیت اللہ تو کوئی چیز ہی کوئی نہیں، عرش اور کرسی سے زیادہ افضل ہے۔ یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے اس کتاب کے اندر، اور سب لوگوں کے سامنے بھی یہ بات آ گئی ہے، عوام کے سامنے بھی یہ بات آ گئی ہے۔ اس کے باوجود کوئی ٹس سے بس نہیں ہو رہا ہے، کوئی اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جب اللہ کی طرف رجوع نہیں کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم پھر عذاب کے یہ جو چوکے ہیں، یہ تو بڑے ہلکے ہیں ابھی جو ہم لگا رہے ہیں۔ یہ جو فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، افغانستان میں اس سے پہلے جو کچھ ہوا ہے، اپنے ملک میں، انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، بنگلہ دیش میں جو طوفان آیا ہے، برما میں جو قتل عام ہوا تھا، اس سے پہلے ہوتا رہا ہے، تاتاریوں کے ذریعے ہوا ہے، انسانیت کے اوپر کیا کیا نہیں ہوا ہے، مالک نے ایک آیت کے اندر بتا دیا۔ چاہے یہ اس طرح کی جنگوں کے معاملے ہوں، چاہے طوفان ہوں، چاہے زلزلے ہوں، یہ شمالی علاقہ جات کے اندر جو آیا تھا کچھ عرصہ پہلے، کس طرح کتنے انسان تھے جو بلڈنگوں کے اندر آ گئے، پھر ابھی ترکی کے اندر آیا، پھر ابھی وہاں تھائی لینڈ کے اندر آیا، پھر وہاں امریکہ میں آگ لگی، یا جو کچھ بھی ہوتا ہے، کتنی انسانیت جلتی ہے، تباہ ہوتی ہے، بچے، خواتین، مرد اور بوڑھے سارے اس کی لپیٹ کے اندر آتے ہیں۔ تو بتاؤ اللہ کے بندو، یہ کیا ہو رہا ہے؟
کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ یہ کیا کر رہا ہے؟ مالک خود بتاتا ہے کہ وَلَنَذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ یہ بڑے عذاب، وہ اس کے بعد جو بڑا عذاب آتا ہے وہ تو بہت ہی بڑا ہوتا ہے، جس طرح قوم نوح کے بارے میں کہا گیا۔ بتائیے نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ کیا کرتی تھی؟ قرآن کے اندر سورہ نوح کے اندر ان کا ذکر آیا ہے، بخاری کی روایت کے اندر ان کے نام آئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو 5 قوم نوح کے صالحین تھے، نیک لوگ تھے، قوم ان کو پوجتی تھی، پکارتی تھی، اور نوح علیہ السلام 950 سال منع کرتے رہے اور قوم بنا نہیں ہوئی ہے۔ چند لوگ تھے جو کشتی میں بیٹھائے جانے کے قابل ہوئے، باقی سارے کے سارے جب اللہ کا عذاب آیا تو بتائیے اس کے اندر مالک نے ان کے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا ہے، ان کی عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا ہے۔ اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، مالک عدل کے ساتھ فیصلہ کرے گا، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی۔ تو یہ اللہ کی ہمیشہ سنت رہی ہے۔ آج کہتے ہیں وہاں بچے چیخ رہے ہیں، عورتیں چیخ رہے ہیں، اٹھو اٹھو اٹھو، کس چیز کے لیے اٹھو گے؟ تم مجرم قوم ہو، تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، اور شرک کی وجہ سے اللہ کے عذاب آتے ہیں، اور وجہ یہ ہے من دونی وکیلا، میرے علاوہ اور کارساز بنائے۔ سورہ بنی اسرائیل کی شروع کی پہلے رکوع کے اندر دیکھو، اللہ تعالیٰ ان بنی اسرائیل کو کہتا ہے کہ مالک نے تمہارے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر میرے علاوہ کسی اور کو کارساز بناؤ گے تو میں تمہیں پھر دنیا میں ذلت کا عذاب دوں گا۔ اور پھر مالک فرماتا ہے میرا وعدہ پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ جب تم نے میرے علاوہ اور کارساز بنایا تو پھر ہم نے کس طرح بخت نصر کو تمہارے اوپر چڑھا کے لایا ہے، ایک ظالم بادشاہ کو بتائیے، جس نے تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دی، تمہاری مسجدوں کی اور تمہارے سارے گھروں کی، اور جس طرف ان کا رخ ہوتا تھا وہ تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں کرتے تھے۔ بتاؤ، وہ بھی تو انسان ہی تھے نا، وہ بھی تو اللہ ہی کے بندے تھے۔ تو اللہ کی یہ سنت رہی ہے، اللہ کا طریقہ ہے۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ نے فرعون کو مسلط کر دیا۔ فرعون کو تو فرعون اللہ کا خود دشمن باغی، پہلے فرعون کے ذریعے بنی اسرائیل کو پٹوایا، اور پھر جب بنی اسرائیل اللہ کی طرف انہوں نے کچھ رخ کیا تو پھر فرعون کو اللہ نے پکڑ لیا۔ یہ معاملہ ہے اللہ کے بندوں، اور آج اس امت مسلموں کو اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم سے پٹوا رہا ہے جس کے اوپر اللہ نے لعنت کی تھی۔ لعنتی قوم سے ان مسلمانوں کو اندازہ لگائیے، یہ قرآن کے ماننے والوں کو، مسجدیں آباد کرنے والوں کو، آخری نبی کے ماننے والوں کو، جنت کے دعوے داروں کو، اور جہاد کا اعلان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ایک لعنتی قوم سے جس کے اوپر اللہ کی پھٹکار پڑی ان سے پٹوا رہا ہے۔ اور آگے پھر اللہ کی سنت اسی طرح سامنے آئے گی، جب مالک اس لعنتی قوم کو پکڑے گا، یہ پوری طرح پیشن گوئیاں موجود ہیں، اس کے بعد ان کا بھی تیا پانچا کر دے گا، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب یہ اللہ کے کچھ بندے اللہ کی طرف رجوع کریں گے، ایمان کی طرف آئیں گے، توحید کی طرف آئیں گے۔ تو اللہ کے بندوں غور کرو، اگر میری بات پر تمہیں کچھ شک ہو تو آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لو کہ اگر آج یہودیوں کے ان کے اوپر بمبارڈمنٹ اور حملے آج ختم ہو جائیں اور پھر اسی طرح کا امن و سکون آ جائے تو ان کی مسجدوں کے اندر پھر کیا ہوگا؟ یہی مولوی ہیں اسی طرح اجرت لیں گے، اسی طرح دینداری کو دکانداری کے اندر بدلی کریں گے، انہی مسجدوں میں پھر پکاریں لگیں گی مدینے والے کے طفیل اور فلاں کی وجہ سے، بے حق فلاں بے حرمت فلاں، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے یہ کر دے۔ آج بھی یہ دعائیں مانگ رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ یا اللہ اپنے پیارے کے حبیب کا صدقہ تجھے اسرائیلیوں کے اوپر رحم فرما۔ وہ اللہ کے بندو، اسی شرک کی وجہ سے تو تمہارے اوپر عذاب آ رہے ہیں۔ تقی عثمانی صاحب رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ دل کڑ رہا ہے، دل میرا کٹ رہا ہے، اور ہمارے بھائیوں کی مدد فرما۔ حضرت صاحب آپ کے شرک کی وجہ سے تو عذاب آئے ہیں، آپ کی ان مشرکانہ دعاؤں کی وجہ سے۔ طارق جمیل صاحب آپ یہ جو کفر و شرک پھیلا رہے ہیں ہر جگہ، طاہر القادری صاحب اور علی انجینئر صاحب کہتے ہیں میں ان سارے مشرکوں کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، یہ میرے لیڈر ہیں، میرے امام ہیں، کفر و شرک پھیلانے والے ان کے امام ہیں۔ خود پہلے ثابت کرتے ہیں کہ یہ صوفیت ہے، صوفیزم ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ میں ان سب صوفیوں کے پیچھے، ان کے پیچھے، شیعوں کے پیچھے بھی کہتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں، اندازہ لگائیے۔ اور آج کل صرف ایران، بس جی صرف ایران ہے جی، ایران نے جی کچھ بیان دے دیا جی، باقی کوئی بیان بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ بتاؤ ایران سے زیادہ کوئی اسلام توحید کا دشمن ہے؟ وہ توحید جو قرآن کی توحید ہے، اور جو سب سے آگے بڑھ کر جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری زندگی ساتھ دیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بتاؤ جو ان کو لان تان کریں تو بتاؤ ان کا ایمان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو اللہ کے بندو، یہ ایمان کا مذاق اڑانے کی وجہ سے، اللہ کے دین کو پیچھے کر کے اپنے ان بزرگوں اور اکابرین کو آگے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ذلت اور خواری کو مسلط کر دیا ہے۔
اور مالک فرماتا ہے ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا انا من المجرمین منتقمون. اس سے بڑا ظالم کون ہے جس کو اللہ کی آیات کے ذریعے ثابت کر دیا جائے کہ یہ مسئلہ ہے، سمجھایا جائے، احساس دلایا جائے، تو اس کے بعد پھر وہ منہ موڑے. تو اس کے بعد مالک فرماتا ہے یہ وہ مجرم ہیں جن سے میں انتقام لے کے رہوں گا. تو اللہ کے بندوں کتنی سادہ دعوت ہے قرآن کی. پھر میں یاد دہانی کراؤں گا سورہ فاتحہ کے حوالے سے، کتنی سادہ بات ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا اس کا مطلب بھی آپ کو نہیں آتا ہے؟ اور سارے علماء نے جتنے مکتبہ فکر سب نے اس کا یہی ترجمہ کیا، ترجمے کے اندر یہ زیادہ گڑبڑ نہیں کر سکے. اس لیے میں کہتا ہوں جس کا بھی ترجمہ اٹھاؤ پڑھو، اپنے مسئلے کا ترجمہ اٹھاؤ پڑھو، آپ کو سارے مسائل سمجھ آ جائیں گے. دیوبندیوں کی چوٹی کی تفسیر ہے تفسیر شبیر احمد عثمانی. اس کے اندر محمود الحسن صاحب نے 3 پاروں کا ترجمہ کیا، تفسیر کی، اس کے بعد ان کی موت آ گئی. پھر اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا شبیر احمد عثمانی صاحب نے. ترجمہ بالکل صحیح کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے استعانت چاہتے ہیں. استعانت کہتے ہیں مدد مانگنے. اور پھر حاشیہ چلایا، کہتے ہیں کہ اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر پکارا جائے تو یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے. بس تقی عثمانی صاحب نے سب سے زیادہ جدید پرنٹنگ کے ساتھ اس کو پرنٹ کروایا. ان لوگوں نے اسی شرک کو باقی رکھا. بھائی اللہ کے بندوں کو جب پکارنا، اللہ کو پکارنا ہے، تو پھر ابو جہل کا کیا قصور تھا؟ وہ تو ابراہیم علیہ السلام کو پکارتا تھا، اسماعیل علیہ السلام کو پکارتا تھا، لات منات حبل کو پکارنے لگائی جاتی تھی. وہ اللہ کے، یہی تو جھگڑا تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ. نبی علیہ السلام کہتے تھے شرک ہے، وہ کہتا تھا اللہ کے بندوں کو پکارتا ہوں، نیک بندوں کو پکارتا ہوں. نیک بندوں کو پکارنا اللہ ہی کو پکارنا ہے، اور نیک بندوں کے پاس جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے. یہی تو اعلان کرتے تھے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. اعلان کر، مشرکین مکہ اعلان کرتے تھے کہ یا اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں. ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، مگر جس کو تو نے خود بنا لیا عطائی طور پر وہ تیرا ہے، تو اس کی ملکیت بھی تیری ہے. تو بتاؤ یہی بات محمود الحسن کہیں، یہی بات شبیر احمد عثمانی کہیں، یہی بات تقی عثمانی کہیں، یہی بات طارق جمیل کہے، یہی بات فضل الرحمان کہے، تو یہ ایمان بن گئی. وہی بات کفر و شرک بن گئی جب مشرکین مکہ کہیں. اور کوئی اس بات کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو اعتراض کرے وہ مجرم ہے. جو اعتراض کرے، جو ان کو سمجھایا اپنا بھائی ان کو کہ دیکھو اللہ کی بات مان لو، اس مولوی نے جھوٹ بولا اور اللہ نے تم سے اتنا ہی مطالبہ کیا، اتنی بات کہہ دو کہ اللہ کی بات سچی، مولوی کی بات جھوٹی، اس مولوی کی، بس اس طرح مطالبہ ہونا آپ سے کرے. اور اگر آپ یہ کہیں نہیں، یہ اس طرح مطالبہ نہیں بلکہ مطالبہ اس طرح ہونا چاہیے تھا کہ بس اللہ کی بات بھی سچی ہے اور حضرت صاحب کی بات تو ظاہری بات ہے دلائل سے ہے، کچھ نہ کچھ تو سوچ کے انہوں نے لکھا، تو اللہ بھی ناراض نہ ہو اور بت بھی ناراض نہ ہو. بتائیے کیسے ہوگا؟ پھر کیسے چلے گا یہ مسئلہ؟ یہ مسئلہ نہیں چلے گا. اللہ کے بندو، یہ آپ کا مسئلہ ہے اور سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور اللہ نے یہ اٹھایا ہوا مسئلہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر، اور ہمارے بھی خاص کر کلپ جو اس کے اوپر آئے ہیں وہ پوری دنیا میں وائرل ہو رہے ہیں. لاکھوں سے اوپر اس کے ویوز چلے گئے. ان لوگوں تک یہ بات پہنچ رہی ہے کہ دیکھو ان لوگوں کی مکروہ چہرے پہچانو. خود ارشاد بٹی صاحب بھی پھنس گئے یہ سوالات کر کے. بتاؤ حضرت صاحب آپ کس کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں؟ آپ کا امام کون ہے ذرا بتائیے. امام دامن آپ نے بھی باندھا ہوا ہے. یہ بتاؤ کفر و شرک کے بت اٹھا کے اندازہ لگاؤ جو بتوں کے ساتھ لڑائی کرنے جا رہا ہو وہ کیسے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ انسان بن سکتا. یہی معاملہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا. اپنے بتوں کو تو توڑتا نہیں، صرف عیسائیوں اور ہندوؤں کے بتوں کو توڑتا، اپنے بتوں کو پالش کرتا ہے، اپنے بتوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ سارے، چاہے یہ ڈاکٹر اسرار صاحب وحدت الوجود کے شرک کو لے کے چل رہے ہیں. اور ان کا ایک اور راز بھی کھل گیا. ان سب کی بڑی بڑی تقریریں تھیں، زوردار گرج کے ڈاکٹر اسرار بھی تقریریں کرتے تھے، اور یا مقبول جان صاحب بھی، کہ وہ پتہ نہیں کالے جھنڈے آئیں گے جناب، مشرق کی طرف سے اٹھیں گے جناب وہ کالے جھنڈے، اور وہ اہلیہ میں جا کے لگا دیں گے، اور اس کے بعد مہدی صاحب آئیں گے اور یہ سارا معاملہ ہوگا. کوئی مقابلہ نہیں ان کا کر سکے گا. وہ بتاؤ کدھر گئے وہ سارے جھنڈے؟ کہاں گئے وہ لشکر؟ کب آئیں گے؟ کب اٹھیں گے؟ یہ اور بات کہ ہم لوگوں نے ہمارے پلیٹ فارم سے 50 سال پہلے یہ اعلان ہو گیا تھا کہ یہ مہدی کی روایتیں ساری جھوٹی روایتیں ہیں، کوئی اس کے اندر جان نہیں ہے حقیقت کی، بالکل جھوٹی بات ہے. ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اعلان کیا تھا، بالکل پوری طرح جو ماہر تھے حدیث کے علم کے، قرآن کی توحید کی دعوت انہوں نے اٹھائی تھی، لیکن سب مذاق اڑاتے تھے. بتاؤ جھوٹی روایتوں کے ذریعے کہتے ہیں وہ غزوہ ہند ہوگا. جی غزوہ اس لیے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام آ کے اندر آئیں گے. اندازہ لگائیے وہ جو
مرنے کے بعد جنت الفردوس میں چلے گئے، کہتے ہیں غزوہ ہند میں وہ تشریف لائیں گے، اور وہ ٹوپی والے، لال ٹوپی والے کوئی آرمی کے ریٹائرڈ ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں 65 میں بھی آئے تھے، مسجد نبی میں دیکھے گئے تھے، گھوڑوں سمیت آئے تھے۔ بتاؤ، غور کرو، جنگ یہاں انڈیا پاکستان کی ہو رہی ہے اور وہ وہاں سے مسجد نبی تک آئے تھے۔ بتاؤ، کوئی دماغ، کوئی سنس کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سب جھوٹے ہیں، بے ایمان، اللہ کی کتاب کے انکاری ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، کوئی مہدی ودی نہیں ہے، صرف عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہے، اور اس سے پہلے مسلمان توحید کی بنیاد کے اوپر اٹھیں گے، یاد رکھیے، ایمان کی بنیاد کے اوپر اٹھیں گے، اور اسی انداز سے اٹھیں گے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام اٹھے تھے، اسی طرح کے سارے مراحل آئیں گے۔ یہ قوم ہے آج جو جہاد کا اعلان کرتی ہے، یہ ایمان والوں کو ماریں گے اسی طرح جس طرح مشرکین مکہ مارا کرتے تھے، گھسیٹا کرتے تھے، اور ان کو قید و بند کریں گے، کتنوں کے لیے پھانسیاں کھڑی کی جائیں گی، اور یہ سارے مراحل آئیں گے، ہجرتیں ہوں گی، اور اس کے بعد اللہ کی مدد آئے گی مخلص مومنوں کے ساتھ۔ پہلے ان کے خلاف جہاد کا اعلان ہوگا انشاءاللہ، ان مولویوں کے خلاف، ان پیروں کے خلاف، ان کے خلاف جو کفر و شرک پھیلانے والے ہیں، چادریں چڑھانے والے، عرس اور میلے کرنے والے، یا علی مدد کے نعرے لگانے والے، یا رسول مدد کے نعرے لگانے، 11ویں کھانے والے، 10 محرم کے شربت پینے والے، اور کفر و شرک کا بازار کرنے والے، سجدہ تعظیمی والے، امام زامن والے، اور تعویذ گنڈے والے اور جمہوریت والے، پہلے ان کے خلاف اعلان جنگ ہوگا اللہ کے مومن بندوں کے ذریعے، اور اللہ فرشتے بھیجے گا، اور اس شرک اور کفر کا جنازہ اٹھے گا، اور پھر اسلامی ریاست وجود میں آئے گی، مدینہ ریاست انشاءاللہ، ایمان کے ذریعے، توحید کے ذریعے۔ یہ ووٹوں اور نوٹوں کے ذریعے کبھی نہیں آ سکتی ہے۔ اس لیے ترس کھاؤ اپنے اوپر، بات مانو گے اپنا بھلا کرو گے، نہیں مانو گے تو یاد رکھنا جہاں لاکھوں کروڑوں خربوں جہنم کے کا ایندھن بن گئے ہیں، یہ پیچھے اسی طرح جا رہے ہیں جہنم کے، جو مرتا جا رہا آگ میں، جو مرتا جا رہا آگ میں۔ ایمان خالص کی بات کوئی نہیں چھیڑتا ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر ان کے پیٹ کے اوپر لات پڑتی ہے، ان کے سارے آمدنی کے ذریعے، جس طرح کل علی انجینئر نے سب کا پوسٹ مارٹم کر دیا اس وقت، جب اس کو پوچھا گیا تمہاری آمدنی کہاں ہے، جب انہوں نے اس کا جواب دیا اور تھوڑے گھبرائے کہ وہ بھی یوٹیوب کے ذریعے کما رہے ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے کہا وہ ڈاکٹر ذاکر بھی تو کما رہے ہیں، فرحت ہاشمی بھی تو کما رہی ہے، طارق جمیل بھی تو کما رہے ہیں، مسعود وہ بھی کما رہے ہیں، سب کما رہے ہیں۔ بھائی سب کما رہے ہو تو پھر ناجائز ہو جائے گا؟ سب کما رہے ہو تو سب ناجائز کما رہے ہو دین کے اوپر، جو بھی اجرت لیتا ہے، جس انداز سے بھی دین کی بات، دین کا پلیٹ فارم کر کے اس کو اجرت کا ذریعہ بناتا ہے، یا نماز پڑھانے کو اجرت کا ذریعہ بناتا ہے، یا اذان دے کے اجرت کا ذریعہ بناتا ہے، یہ سارے کے سارے حرام خور ہیں، اسی لیے برکت نہیں آ رہی، اس لیے ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔